بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اسے پچھلی آیت جو پڑھی تھی اس کی ترکیب کچھ اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ وَإِذْ میں واو استینافیہ، کوئی قاعدے ہوتے ہیں پکے، وہ یاد رکھا کرے۔ آیت کے شروع میں اذ آئے تو پکا قاعدہ ہے، وہاں فعل مقدر نکالتے ہیں اذکر، جی یاد ہو گیا جی۔ اور اذکر نکال کر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اذ ہے یہ مفعول بہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے، فعل مقدر اذکر کا، لیکن یہ اذ آگے کی طرف مضاف ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب بولنا نہیں، آیت کے شروع میں جو اذ آتا ہے پیچھے فعل مقدر نکالتے ہیں، اس کا مفعول بھی بناتے ہیں اور آگے مضاف ہوتا ہے، تو یہ دونوں باتیں یہاں ہوئی۔ اذ سے پہلے فعل نکالیں گے اذکر اور اذ کو آگے مضاف کریں گے۔ اخذنا میثاقکم، ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، آپ کو فعل آنا چاہیے۔ وہ جو ایک بات کہتے ہوتے ہیں نا کہ صرف پہلے ہوتی ہے نہ بعد میں ہوتی ہے، وہ صحیح کہتے ہیں، پہلے فعل ہوگا پھر فاعل ہوگا، اس لحاظ سے کہ پہلے فعل کی پہچان ہوگی بعد میں فاعل کی پہچان ہوگی۔ اگر آپ کو صیغہ ہی نہیں آتا تو آپ کو فاعل کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ماضی کا فاعل 12 صیغے، ان کا تو ہمیشہ فاعل ساتھ ہوتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان کو نکال دے، بقیہ 12 کا فاعل ہمیشہ ساتھ۔ بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ 2 میں سے ہے کہ 12 میں سے۔ اخذنا 12 میں سے ہے تو فاعل ہمیشہ ساتھ، وہ جو ساتھ ہوگا فاعل وہ ضمیر مرفوع متصل۔ ہم پڑھتے ہیں، ہم یوں کہتے ہوتے ہیں اخذنا میں اخذ فعل یعنی اخذ فعل، نا ضمیر مرفوع متصل محلن مرفوع، کیونکہ محلن مرفوع ہے نا، مبنی جو ہے یہ اس کا فاعل۔ جب آپ کے پاس فعل ہو، آپ کے سامنے فعل ہو اور پھر دیکھا کرے لازم ہے یا متعدی، فاعل تلاش کر لیا، فاعل کے بعد دیکھا کرے لازم ہے یا متعدی، تو اخذنا اس کا معنی لینا، یہ متعدی ہے۔ فاعل کے بعد جو آگے اسم آئے گا وہ پھر مفعول بھی بنے گا۔ میثاقکم، ایک لفظ بولتے ہوتے وجہ اعراب، کیا بولتے ہیں؟ وجہ اعراب، یہ ہمارے اسلامی بھائی بڑا بولتے ہیں وجہ اعراب، کہ اعراب کی وجہ کیا ہے۔ میثاقا نصب آیا، وجہ مفعول بھی، سنا نہیں وجہ کیا ہے، تو یہی نحو ہے، آپ کو پتہ ہو اس پر زبر زیر پیش کیوں آئی، اس کو تلاش کرے گا۔ میثاقا نصب، وجہ اعراب کیا ہے، مفعول، یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ میں نے کل بھی بتایا، روزانہ بتاتا ہوں، اسم کے بعد اسم کے ساتھ آنے والی ضمیر ہمیشہ مجرور متصل۔ میں نے کل ان کو کہا قیامت آ سکتی، اسم کے ساتھ ضمیر کوئی اور نہیں آئے گی، یہی آئے گی مجرور متصل، اور اسم بنے گا مضاف اور ضمیر بنے گی مضاف۔ ترکیب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ اخذنا کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، اذ کا مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ و فعل مقدر اذکر، اذکر کا فاعل انت، فعل اپنے فاعل، اس کو فعل نہیں آتا اس لیے فاعل اور کو بلا دیا، اذکر کا فاعل ہمیشہ اندر،
انتا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. لا تسفکون دماءکم ایک اعراب القرآن والے نے اسے جملہ الگ بنایا. ایک اعراب القرآن والے نے کہا یہ جواب قسم ہے. کیوں؟ اس نے کہا جو اخذنا میثا وعدہ لینا ہے نا یہ قسم ہے لہذا یہ جواب قسم. لیکن جلالین شریف والوں نے یہاں اس سے پہلے فعل مقدر نکالا قلنا کیا نکالا؟ قلنا. جب فعل نکالو گے نا ضمیر فاعل آگے جو ہوگا وہ مقولہ ہوگا. سنا نہیں آپ؟ آگے والا کیا ہو جائے گا؟ لیکن میں نے پچھلے میں بتایا تھا آپ نے یاد نہیں رکھا. آج یاد رکھیں. کبھی کبھی بظاہر جملہ خبریہ ہوتا ہے لیکن معنی وہاں نئی والا انشاء والا ہوتا ہے. اب یہ جملہ خبریہ بظاہر ہے معنی ادھر نہیں والا ہے یہ مضارع منفی. لا تسفکون مضارع یعنی خبر ہے لیکن معنی نہیں والا ہے یعنی اللہ اس میں روک رہا ہے. ترجمہ نہیں والا کریں گے. جی سمجھ آئی؟ لا تسفکون یہ فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد ضرب یضرب صحیح اسباب کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو تسفکون مضارع کا سیغہ ہے. مضارع کے 9 سیغوں کا فعل ہمیشہ ساتھ 3 کا ہمیشہ اندر 2 کا کبھی اندر کبھی باہر. 3 کون سے؟ واحد مذکر عنصر واحد متکلم جمع متکلم. 2 کون سے؟ واحد مذکر گیا واحد مذکر. 2 کا کبھی اندر کبھی باہر اور 3 کا ہمیشہ اندر اور 9 کا فاعل ہمیشہ ساتھ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ سمجھ آئی ہے جنہیں سویرے نو کہے کوئی نہیں سمجھ لگی ٹائم تھوڑا ہے. لا تسفکون مضارع ہے بولو 9 میں سے ہے تو فاعل 7 تسفیکو فعل واو ضمیر مرفوع متصل محل مرفوع فاعل. دماء وجہ اعراب وہ کیا ہے؟ مفعول بھی. مضاف آگے مضاف الیہ مضاف الیہ مفعول بھی. جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً جملہ فعلیہ انشائیہ بھائی سمجھ نہیں آئی؟ یا کننا کا مقولہ بنا لو یا کو نیا جملہ یا کو جواب قسم. ولا تخرجون پھر فعل بابی فعال کا سیغہ ہے فاعل اس کا واو. انفسا پھر وجہ اعراب وہی ہے مفعول بھی. پھر آگے مضاف ہے 3 مرتبہ ایک لفظ آیا کہ جس کے منصوب ہونے کی وجہ مفعول بھی اور 3 مرتبہ آگے مضاف اور 3 مرتبہ آگے ضمیر مجرور متصل مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول بھی. من دیاری من یہ دیاری یہاں وجہ اعراب وجہ اعراب کا معنی اعراب کی وجہ وہ کیا ہے؟ من. اور اعراب کون سے؟ کسرہ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور یہ بھی آگے مضاف کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور جار مجرور مل کے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً جملہ فعلیہ انشائیہ معنی. اس کا عطف ہے اس پر. ثم حرف استینافیہ اقررتم یہ ماضی کا سیغہ ہے کیا؟ اکرمتم اقر یقر اقرار یہ مضاف ثلاثی باب افعال. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ فعل تا ضمیر فاعل اور میم علامت جمع ہوتی. فعل فاعل آگے جا رہا ہوں اس میں تا ضمیر کو بنائیں گے ذوالحال. کیا کہا؟ یاد ہو گئے؟ واو حال یہ میں نے آپ کو کہتا بتایا یہ آپ نے یاد نہیں رکھا. قرآن پاک میں ضمیر مرفوع منفصل سے پہلے واو اکثر حالیہ ہے. واو حالیہ. انتم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کیونکہ یہ اکثر بنتی مبتدا ہے. تشہدون سامیہ یسمعو صحیح. اس میں واو ضمیر فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبری ہو کر حال ذوالحال حال مل کے فاعل فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی یاد ہو گیا؟ اب ہم ترجمہ کریں گے. اللہ فرماتا ہے اذکر یہ مقدر ہے نا اذکر اذ اخذنا میثاقکم
یاد کرو اس وقت کو جب اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم سے وعدہ لیا کدھا مانا ہے ہم نے کدھا مانا نا لیا آخذا وعدہ میتا اور کم تم سے با محاورہ ترجمہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے لا تسفکون دماءکم یہ نہیں والا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اپنوں کا خون نہ بہانا اپنوں کا اپنوں دماءکم اپنوں کا خون اپنوں کا ولا تخرجون انفس اپنوں کو نہ نکالنا من دیارکم ان کی بستیوں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا وانتم تشہدون حالانکہ تم اس میں گواہ ہو کہ تم نے اقرار کیا. بھئی سمجھ آ گئی؟ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہانا اور اپنوں کو ان کے گھروں سے نہ نکال، پھر تم نے اقرار کیا اس حال میں کہ تم اس میں گواہ ہو. الحمدللہ.